صلاة على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کا ایک حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے مرنے والے کی جو اولاد ہے اسے وراثت میں سے کس انداز سے حصہ ملے گا اس کی چند صورتیں یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، اور آیت کے اگلے حصے کے اندر پھر مرنے والے کے والدین کے لیے کس انداز سے حصے ہوں گے اللہ جل شانہ نے اسے بیان فرمایا ہے. تو جو پہلا حصہ آج ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ جل شانہ نے خصوصیت کے ساتھ اولاد کے حوالے سے تذکرہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کی اولاد ہے، تو اولاد میں اگر لڑکے اور لڑکیاں یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو پھر کس انداز سے میراث تقسیم ہوگی. اگر صرف بیٹیاں ہیں اور وہ 2 سے زیادہ ہیں تو پھر کس انداز سے تقسیم ہوگی، اور اگر بیٹی ہے اور ایک ہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بیٹی یا بیٹا نہیں ہے تو پھر اس سے وراثت میں سے کس انداز سے مال ملے گا. ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہاری اولاد کی وراثت کے حصوں کے متعلق تمہیں حکم یہ دیتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہیں وراثت کے معاملات کے اندر یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے اس کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو اللہ جل شانہ نے اصول یہ دیا کہ ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے. مثال کے طور پہ کوئی شخص فوت ہو گیا، اس کے ورثاء میں 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کے کل مال کے 8 حصے کر لیے جائیں گے، دونوں بیٹوں کو 2 حصے دے دیے جائیں گے اور 4 بیٹیوں کو 1 حصہ دے دیا جائے گا. وراثت پوری ہو جائے گی اور یہ للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون بھی پورا ہو جائے گا کہ ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملا ہے. پھر آگے اس کی دوسری کیفیت بیان کی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر مرنے والا فوت ہوا اور اس کی اولاد میں کوئی مذکر نہیں ہے، صرف عورتیں ہی ہیں، یعنی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے، تو پھر اس کی 2 کنڈیشنیں بنے گی، 2 صورتیں بنے گی کہ مرنے والے کی بیٹی 1 ہے یا 1 سے زیادہ ہیں. تو اللہ جل شانہ نے ان دونوں صورتوں کو یہاں پہ بیان فرمایا. فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک، اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، مرنے والا فوت ہوا
اس کی اولاد میں کوئی بیٹا موجود نہیں ہے، بیٹیاں ہیں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے، کم از کم 2 ہوں یا 2 سے زیادہ جتنی بھی ہوں، تو پھر اللہ جل شانہ نے ہمیں اصول یہ دیا، ان کا فرضی حصہ یہ بیان کیا، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان بیٹیوں کے لیے جو مرنے والے نے ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے 2/3 ہوگا، 2/3 بیٹیوں کے لیے ہوگا۔ وہ جتنی بھی بیٹیاں ہیں ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، چاہے وہ بیٹیاں 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، جتنی بھی ہوں، کل مال کا 2/3 حصہ انہیں دیا جائے گا اور وہ ان بیٹیوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، بیٹا تو ہے نہیں۔ پھر آگے اس کی تیسری صورت بیان کی، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بیٹی صرف ایک ہی ہے، مرنے والا فوت ہوا، اس کے ورثاء میں دیگر اگرچہ ہوں، باپ ہو، ماں ہو، اس کی بیوی ہو، لیکن جو اولاد ہے اولاد میں سے صرف ایک بیٹی ہو، تو ایسی صورت میں جو بیٹی ہے اسے نصف مال ملے گا۔ اسے کتنا ملے گا؟ نصف، یعنی 1/2 حصہ ملے گا۔ تو یہاں تک اللہ جل شانہ نے اولاد کے حوالے سے 3 صورتیں بیان فرما دی۔ ایک یہ کہ مرنے والا فوت ہوا، اس کے ورثاء میں بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، چاہے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو یا زیادہ ہوں، تو اس میں اصول یہ دیا، اس کی کنڈیشن یہ بیان کی کہ ایسی صورت میں جتنا بھی مال ہے وہ اس انداز سے تقسیم کیا جائے گا کہ ہر بیٹی کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے۔ پھر دوسری صورت یہ بیان کی کہ مرنے والا فوت ہوا، اس کی اولاد میں کوئی بیٹا موجود نہیں ہے، بیٹیاں ہیں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ مرنے والے کا جو مال ہے اس مال کے اگر 3 حصے کر لیے جائیں تو 2 حصے یعنی 2/3 مال وہ ان بیٹیوں کے لیے ہوگا، وہ 2 ہیں تو ان دونوں میں تقسیم ہو جائے گا، 3 4 5 جتنی بھی ہیں ان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ پھر تیسری کنڈیشن یہ بیان کی، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بیٹی ایک ہی ہے تو اسے مال میں سے نصف ادا کر دیا جائے گا، یعنی 1/2 بیٹی کو مل جائے گا، اور باقی پھر اگر دیگر ورثاء ہیں یا اس مرنے والے کے کوئی بہن بھائی ہیں تو ان کے درمیان اسبہ کے طور پہ تقسیم ہو جائے گا، لیکن اولاد میں چونکہ صرف ایک بیٹی ہے تو اسے مال میں سے نصف یعنی 1/2 مل جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے والدین کے حصے بیان ہوئے، ہم ان کی طرف آج نہیں جاتے ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک سوال مفسرین کرام نے اٹھایا ہے اور لوگ معاشرے کے اندر یہ سوال کرتے بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عام طور پہ جو عورت ہے وہ کمزور چیز ہے، وہ خود کما نہیں سکتی، معاملات نہیں کر سکتی، تو شریعت مطہرہ میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جاتا، مرد کو کم دیا جاتا، چونکہ مرد قوی اور طاقتور ہوتا ہے، وہ کمانے کی، کاروبار کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے عورتوں کو کم دیا اور مردوں کو زیادہ دیا، یعنی بیٹیوں کو کم حصہ دیا، بیٹوں کو زیادہ حصہ دیا۔ تو اس طرح کے لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑے معاملات ہیں، انسان کی سوچ ان معاملات کو سمجھ بھی نہیں سکتی، رب تعالیٰ کے کاموں کے اندر جو حکمتیں ہیں۔ بہرکیف اس کے کچھ جوابات مفسرین کرام نے عنایت فرمائے ہیں کہ جو اللہ جل شانہ نے بیٹے اور بیٹیوں میں سے بیٹے کو ڈبل حصہ دیا اور بیٹی کو سنگل حصہ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے متعدد جوابات بیان کیے گئے، ان میں سے 2 جواب یہاں پہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک جواب یہ ہے کہ عورت کی بنسبت مرد کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے مرد کو وراثت میں زیادہ حصہ دیا اور عورت کو کم دیا۔
وہ کس طرح سے کہ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے اپنے بھی سارے اخراجات کرنے ہیں، اپنی بیوی کے اخراجات بھی اس کے ذمہ ہیں، اپنی اولاد کے اخراجات بھی اس کے ذمہ ہیں، اور اگر والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ نہیں کما سکتے، تو ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کے اخراجات بھی سارے کے سارے مرد کے ذمہ ہیں۔ عورت کے ذمہ یہ اخراجات نہیں ہیں۔ عورت نے خود اپنا خرچہ بھی عورت نے نہیں کرنا، وہ بھی اس کے خامد نے کرنا ہے۔ اگر خامد نہیں ہے، اس کا باپ موجود ہے تو باپ نے کرنا ہے، باپ بھی نہیں ہے، خامد بھی نہیں ہے، اولاد موجود ہے تو اولاد نے اس کی کفالت کرنی ہے۔ تو عورت کے ذمے خرچے ہیں ہی نہیں ہیں، خرچے تو سارے مرد کے ذمے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے مرد کو زیادہ حصہ یعنی بیٹے کو زیادہ حصہ دیا اور عورت کو یعنی بیٹی کو کم حصہ دیا، کیونکہ بیٹی کے ذمے کوئی اخراجات نہیں ہوتے اور مرد کے ذمے سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ یہ تو اگر رب تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کو بالکل بھی حصہ نہ دیا جاتا تو تب بھی اس کے اندر حکمت سمجھ آتی تھی کہ جب انہوں نے خرچہ کرنا ہی نہیں ہے، خرچ ان کا ہے ہی سارا مردوں کے ذمے، تو پھر وراثت بھی مردوں کو ہی ملنی چاہیے۔ لیکن رب تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے بیٹیوں کو بھی حصہ دیا اور بیٹوں کو ان سے دگنا عطا فرمایا، اس لیے کہ بیٹوں نے اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا ہے، اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرنا ہے، اپنی اولاد اگر ہے تو اس پہ بھی خرچ کرنا ہے، اور اگر بوڑھے ماں باپ ہیں یا مثلا باپ فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی ہے تو اس پر اس نے یقیناً خرچ کرنا ہے۔ تو اس لیے بیٹے کو دگنا حصہ دیا اور بیٹی کو ایک حصہ دیا۔ پھر اس کا دوسرا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے یہی اعتراض کر کے اس کے 3 جواب یہاں پہ دیے ہیں، ان میں سے میں 2 جواب احباب کے گوش گزار کروں۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ سماجی کاموں کے لحاظ سے مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، عورت کی ذمہ داریاں کم ہیں۔ ایک تو اخراجات کے اعتبار سے بیان فرمایا نا کہ مرد کے اخراجات زیادہ ہیں، عورت کے کم ہیں، اور دوسرا یہ بیان کیا کہ مرد کی سماجی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، عورت کی اتنی سماجی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کمائی کرنی ہے، باہر سے چیزیں لے کے آنی ہے، یہ ساری مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی رہے اور گھر کے معاملات دیکھے، جبکہ مرد کو حکم دیا کہ وہ کما کے محنت مشقت کر کے لائے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ کسی کافر ملک نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا تو جو جہاد فرض ہوتا ہے وہ بھی مردوں پر فرض ہوتا ہے۔ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کریں، اور اگر کوئی دشمن ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو مرد اس کی حفاظت کریں اور دشمنوں کو وہاں سے دور بھگائیں، تو یہ بھی مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح وقت کا امام بننا، قاضی بننا، جج بننا، یہ سارے کے سارے معاملات، جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں معاشرے کے اندر امن و امان پیدا کرنا، یہ ساری کی ساری مرد کے ذمہ ہوتی ہیں۔ تو چونکہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے مرد کو یعنی بیٹوں کو زیادہ حصہ دیا اور عورتوں کو اس کے مقابلے میں کم حصہ عطا فرمایا۔ تو یہ رب تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ بہرکیف اگر کوئی مرنے والا فوت ہوا تو اس کی اولاد میں وراثت کے یہاں پہ تقسیم کے 3 طریقے اللہ جل شانہ نے بیان کیے کہ اگر اس کی اولاد میں مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، تو پھر اس انداز سے تقسیم ہوگی کہ ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے۔ اگر صرف بیٹیاں ہیں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو کل ترکہ میں سے 2/3 ان بیٹیوں کو مل جائے گا، اور اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے، اولاد میں سے اور کوئی موجود نہیں ہے، تو پھر اسے مال میں سے نصف یعنی 1/2 دے دیا جائے گا، اور باقی پھر دیگر اگر کوئی اسباط میں سے یا دیگر لوگوں میں سے کوئی شاد وراثت میں شریک ہوتے ہیں تو انہیں ادا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔